پاکستان کی بات کرتے ہیں، کیا پاکستان جیسے جو مسلم ممالک ہیں، اور خاص طور پر جو ترکی بھی، جس کا بڑا روب دبدبا پہلے بھی رہا اور اب بھی ہے، کیا وہ یورپ کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے میں اہم کردار ادا نہیں کر سکتے؟ بہتر کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے نا، یہ خصوصاً ٹرکی کی. وہ ٹرکی تو از یورپ. ٹرکی کا تو جی ایک ٹانگ یورپ میں ہے اس کی. جی، اسٹریڈلز بالکل بالکل، دی باسفورس. کچھ سو وہ جی تو بہت بالکل ان کی. اچھا، ہماری بھی بڑی کنیکشن ہے اسی پاکستان کی. میں نے تو اس پہ اسٹڈی کی ہے. پاکستان کی بڑی ڈیپ کنیکشن ہے برٹن کے ساتھ، ہسٹوریکلی. جی پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. پازیٹیو ہے کہ آپ کے ابھی میں نے ذکر کیا کتنے میئرز ہیں، کتنے چیف منسٹرز ہیں ان دی یو کے جو پاکستانی ہیں. آپ کی انٹائر کمیونٹی جو بریڈفرڈ میں ہے، کیوں ہے وہاں؟ بیکاز جب یہ ڈیمز بن رہے تھے ایوب خان کے زمانے میں، تو برٹش حکومت نے دعوت دی تھی پاکستانیوں کی کہ آپ یہاں آئیں، ہماری فیکٹریز میں کام کریں، ہمیں کمی ہے ورکرز کی، آپ یہ جابز لیں اور آپ بسیں چلائیں اینڈ ہیلپ اس. تو اس لیے پاکستانی آئے تھے. they didn't come uninvited. تو پاکستانی کی تو بہت کنیکشن ہے. ان کی اب تھرڈ جنریشن کمنگ آف ایج. اب آن دی ادر ہینڈ نیگیٹو دیکھ لیں. اب نیگیٹو یہ کہ بار بار ان کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. کسی مسلمان نے چھرا بھونک دیا، کسی مسلمان نے گاڑی تھرو قتل کی 4-5 لوکلز کو. بار بار یہ ہوتی ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ جب انسیڈنٹ ہوتا ہے مسلمان کا، اٹ فیڈز انٹو دی ایگزسٹنگ پرسیپشن کہ مسلمان سب وائلنٹ ہے، سب میسوجنسٹ ہے. عورتوں کی جو بار بار ایکوزیشن ہوتی ہیں کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں، عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، قتل کرتے ہیں، وہ بار بار اخباروں میں آتا ہے. اور ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کو پھر ہیڈ لائن نیوز ہو جاتی ہے. تو بالکل اس لیے بڑا اچھا ہمیں جی اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے کرٹیکلی، اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وی مسٹ بی دا بیسٹ ماڈلز. ہم رہ رہے ہیں مغرب میں، انگلینڈ میں، فرانس میں، یورپ کی بات ہو رہی ہے. ہاؤ ڈو وی امپروو آور سیلوز؟ اور جہاں تک پاکستان کی پوزیشن ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں انگلینڈ ہیز بین ویری سافٹ ود پاکستانیز اینڈ ہیز آلویز ہیڈ اے گریٹ ریگارڈ. آپ دیکھیں وہ زمانہ تھا جب پریزیڈنٹ ایوب خان ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، وہاں سے وہ جی آتے ہیں، ہی از ریسیوڈ بائی دا ڈیوک آف ایڈنبرا. پھر وہ لنڈن، سینٹرل لنڈن آتے ہیں، ٹیٹ گیلری کے سامنے کوئین ان کا انتظار کر رہی ہے. پھر وہ ہارس ڈرون کیریج میں ان کا استقبال ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک زمانہ تھا، بڑی عزت تھی پاکستان کی. میں خود اس وقت انگلینڈ میں تھا بہجت، اینڈ آئی واز وٹنس اچھا کہ جب ایوب خان یہ پہنچے لنڈن، تو اخباروں میں ابھی مجھے یاد ہے so many years later، اخبار میں ہیڈ لائن تھی لائک دس، بالکل اکراس ہیڈ لائن. وہ اسنیپ شاٹ آف پاکستانیز ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ٹو ریسیو دا پلین آف ایوب خان. اور ہیڈ لائن تھی ریسیپشن the Beatles would be proud of. The Beatles would be proud of. You see, بیٹلز اس زمانے میں بہت بڑا نام تھا ان کا، بہت ہزاروں لوگ آتے تھے ان کو شو میں. تو کہنے کا یہ ایوب خان ایسی شخصیت ہے، اتنی ان کی شہرت ہے اپنے پبلک میں کہ بیٹلز جیسی ان کا استقبال ہو رہا ہے. سو وہ بھی ایک زمانہ تھا. اینڈ اب یہ ہے کہ وی آر اسٹرگلنگ اینڈ پروجیکٹنگ آور سیلف. لیکن ساتھ ساتھ آئی وڈ سے بہجت دس از دا پاکستان مومنٹ. پاکستان نے یہ جو ابھی ایران یو ایس جنگ چل رہی ہے، اس میں پاکستان کا بڑا کریٹیکل رول رہا ہے. اینڈ پاکستان از پلیڈ اٹ ویری ویل. اس میں آپ کو فل مارکس دینے جنرل صاحب کو، فیلڈ مارشل صاحب کو، اینڈ پرائم منسٹر اینڈ ہز ٹیم کو، بیکاز دے ہیو اسٹیبلش دیم سیلوز ایز دی اونلی میڈیٹرز. اور کوئی ہے نہیں ہے رائٹ ناؤ، بیکاز پاکستان کے ریلیشنز چائنا کے ساتھ ہیں، یو ایس کے ساتھ ہیں، اور ایران کے ساتھ ہیں. پاکستان کین پلے دیٹ رول آف اے میڈیٹر، اینڈ آئی ایم گلیڈ دیٹ اٹ از پلئنگ دیٹ رول. تو یہ بھی اٹس اے بگ کریڈٹ فار پاکستان. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ بات کی ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے بارے میں جو بات کی ابھی، اور پاکستان کی ثالثی کے بارے میں، وہ تو ایک الگ بات ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ سارے کا سارا جو مشرق وسطیٰ کا اس وقت کا بحران ہے شروع ہوا، اس کو کس حد تک آپ دیکھتے ہیں کوئی ریزالو ہونے کی اس کی کوئی صورت بنتی ہے، یا کیا یہ آپس میں مسلمانوں کے اندر جو اختلافات ہیں انہی کے بڑھنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کس طرف جاتے ہوئے صورتحال کو دیکھتے ہیں؟ آپ بہجت وہ ہم نے ابھی یورپ کی بات کی ہے.
जी, بر صغیر کی بات کی، آپ اپنی ہسٹری دیکھ لیں. اسلام اور مسلمانوں کو جو ڈاؤن فال آیا یورپ میں کیوں آیا؟ وہ مسلمان قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں. کردوبا میں مدینہ زارا عبد الرحمن III نے ایک بہت خوبصورت ایک شہر بنایا آؤٹ سائڈ کردوبا. بالکل اٹس لائک اے ڈریم شہر، اتنا بیوٹیفل تھا. جی، کس نے اس کو تباہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے. کمپلیٹلی اچھا، تباہ. انڈیا میں ٹیپو سلطان ابھرے تھے، ان کے والد حیدر علی نے بار بار ان لوگوں نے انگریزوں کو ڈیفیٹ کیا ہے. اونلی جی، لوکل پاور انگریزوں کو ڈیفیٹ کر سکتی تھی. ان کے خلاف انگریز آئے، مراٹھا آئے اور نظام آف حیدرآباد آئے، حیدرآباد، مسلم، جی، اینڈ دے ڈیفیٹڈ him in the end and they killed him in the end. سو جہاں تک آپ کا اتفاق نہیں ہوئے گا، تو اب آپ دیکھ رہی ہیں گلف والوں کا کیا حال ہے. پیسہ ہے، ہر چیز ہے، ان کی سیکیورٹی نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ کل تک وہ سروائیو کریں گے کہ نہیں. اتنی دولت ہے، شہرت ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ دبئی چلو، لیکن یہ آپ دیکھیں ان کا کیا حشر ہے. اور حشر بن رہا ہے، بنے گا انلیس ان کو احساس ہو کہ ہم بہت ہی نازک پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے، اور ہمیں اپنے کیریکٹر، اپنے جو موریلٹی ہے اس کو صحیح کرنا ہے. سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. آپ نے جو سوال پوچھا ہے، نو ون کین پریڈکٹ اٹ، بیکاز انٹینشنز ہر پلیئر کے مختلف ہیں. آئی ڈونٹ تھنک امریکہ کی اتنا انٹرسٹ ہے وہاں. امریکہ از دیر بیسکلی بیکاز ان کی الائنس ہے اسرائیل کے ساتھ. اسرائیل کی انٹینشن ہے، اس نے تو بار بار پرائم منسٹر نے بار بار کہا ہے کہ میں گریٹر اسرائیل چاہتا ہوں. گریٹر 40 سال اسرائیل سے. کی، اب جب اگر گریٹر اسرائیل چاہتا ہے تو دیٹ مینس کہ آپ کی جو عراق ہے، مصر ہے، سیریا ہے، مصر بھی ہے، اور سعودی عربیہ کی ناردرن جی، پارٹس، وہ بالکل، سب اس میں گریٹر اسرائیل میں آئے گا. تو مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہاں ہم دے دیں گے بھائی گریٹر اسرائیل، ہم بھی ان کے تحت رہتے ہیں، ان کے غلام، ان کے سلیو. جیسے آپ دیکھ رہی ہیں پیلسٹائن کے ساتھ کیا حشر ان کا کر رکھا ہے. یا ہم کھڑے ہو کے کچھ پالیسی بنائیں جس سے ہم بھی جی سکیں اور یہ بھی جی سکیں. یہ نہیں کہ آپ ہم چاہتے ہیں اسے یہودیوں کو نکالنا یہاں سے، بٹ وہ بھی جئیں، وہ بھی پراسپر کریں، ہم بھی جئیں، ہم بھی پراسپر کریں. سو دیز آر دا جی، چوائسیز دیٹ وی ہیو. اور اس میں اگین بھیجت نالج، وزڈم اور کامن سینس اینڈ کمپیشن بہت ہی اہم اور اہمیت رکھتے ہیں. جب تک آپ اپنی پالیسی ان چیزوں پہ نہیں بیس کریں گی، آپ کو انسانیت کے ساتھ پیار کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. آپ کو انصاف دینا ہے. عدل از ویری امپورٹنٹ. اب آپ اپنے رولرز کو دیکھیں، جو مثال آپ کہتی ہیں ایسے رولرز کہاں ہو سکتے. حضرت عمر جب وہ جیروسلم جاتے ہیں، آپ دیکھیں ان کا کیا، ہاؤ ہی ٹریٹس دا کرسچنز اینڈ دا جوز. حضرت عمر کی مثال ہسٹری میں. سلطان صلاح الدین کو دیکھیں، ہز گریٹسٹ وکٹری جب یہ جیروسلم واپس جاتے ہیں، ہی ٹیکس اوور جیروسلم. پہلی چیز ہی فورگیوز دا کرسچن سولجر جو پکڑے ہوئے ہیں اس کے قیدی ہیں. کہتا نہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں رینسم کے لیے. وہ اپنی جیب سے دیتا ہے ٹو ریلیز them. یہودیوں کا کہتا ہے ویئر دا جوز، وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے تو نکال دیے ان کو، دے نو جوز. کہتا ہے نو دے مسٹ بی الاؤڈ، دس از اسلام. اسلام بلیوز ان آل دا فیتھس مسٹ ہیو دیئر اون پلیس. ہم کوئی ظلم نہیں چاہتے. سو دیز آر تھنگز دیٹ وی کین لرن فرام مائی ہسٹری. کس کو یاد ہے بہجت، میں جو دیکھتا ہوں ان کی جو بیہیویئر ہے ہمارے رولرس کی، آئی فیل ویری سیڈ. جی، اٹ سیمس اپنی ہسٹری، اپنے کلچر سے ان کو اتنا شوق نہیں ہے.